یہ سیشن ہے ریلیشن شپ کے بارے میں، اور ریلیشن شپ کی ٹو مینٹل سائنس، جو آپ کا ذہنی صلاحیت ہوتی ہے اس کی طرف یہ اسٹرونگ کی ورک لائک اے اسٹرونگ کی، اور آپ کا جو مینٹل اسٹیٹ ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے ہاؤ یو پرفارم. آپ کی پوری زندگی کا پرفارمنس جو بیس ہوتا ہے وہ آپ کی مینٹل سیٹسفیکشن ہے، یا جسے آپ کہتے ہیں سکون ہے. یہ اس کے لیے یہ سائنس کا سیکھنا انتہائی لازمی ہے. اس کے سم بغیر آپ کی زندگی سکون کی طرف نہیں جا سکتی، کیونکہ یہ اس کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہے. تو اس کو سیکھنے کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ کون سے پیٹرنز ہوتے ہیں جو اینڈ آف دا ڈے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جو ریلیشن شپ ہے آئدر یہ گرو کرے گا یا یہ جائے گا اپنے اختتام کی طرف. تو جو ریسرچ ہے وہ یہی کہتی ہے کہ اس پیٹرن میں 4 ڈاٹس ہے، اور یہ ڈاٹ کنیکٹ کرنے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو ریلیشن شپ ہے یہ کتنا سکسیسفل ہے، یا یہ کتنا لانگ لاسٹنگ ہے، یا یہ کتنا جو ہے اوور دا انفینٹ پیریڈ آف ٹائم لائف کے اینڈنگ تک یہ ریلیشن شپ یہ کامیابی کے ساتھ جائے گا. تو اس میں جو ڈاٹ کنیکٹڈ ہے، جن ڈاٹ کو آپ نے کنیکٹ کرنا ہے، ان میں سب سے پہلے آتا ہے آپ کا کرٹیسزم. کرٹیسزم کا مطلب یہ ہے کہ آپ تنقید، بلا وجہ کی تنقید کرو. ایک تو ایک تنقید ہوتی ہے جو تعمیری تنقید ہوتی ہے، پر یہاں اس سے وہ مراد نہیں. مراد اس سے یہ ہے کہ آپ ہر چیز میں کیڑے نکالیں. آپ پرابلم سالور نہ بنیں بلکہ پرابلم کریٹر بنیں. آپ صرف پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، پر رل مل کے بیٹھ کے اس کے سلوشن کی طرف جانا آپ کا ہیبیچول نہیں ہے. تو جب چیزیں ہیبیچول بن جاتی ہے تو وہ پھر آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں وہ باتیں بیٹھ جاتی ہیں، اور اس کی وجہ سے 95% آف دا یور لائف کیا ہوتی ہے؟ کرٹیسزم. ٹو کرٹیسائز، کہ بس تنقید کے علاوہ آپ کو کام ہی کوئی نہیں. وہ آپ کا ایک ہیبیچول بن چکا ہے، اور آپ میں ایک بہت بڑی کمی ہے جسے کہتے ہیں اسکیننگ آف پازیٹیوٹی. اسکیننگ آف پازیٹیوٹی آپ میں ہے ہی نہیں. آپ نگیٹیوٹی کو ہی اسکین کرتے ہیں، اور نگیٹیوٹی کا پاور جو ہے وہ 4 ٹائمز زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو پازیٹیوٹی. کیونکہ جب آپ بار بار ریپیٹ کرتے ہو تھرو نیگیٹیوٹی تو یہ ملٹیپلائی ہوتا ہے بائی 4 ٹائمز، مور دین 4 ٹائمز. یہ ریپیٹیشن کی وجہ سے یہ چیزیں آپ کی بڑھتی رہتی ہے، اور یہ بائی ڈیزائن ہے، کیونکہ آپ کے مائنڈ میں لیفٹ اور رائٹ پہ دو ٹیشوز ہے جن کو کہتے ہیں مگدلا. اس کو فیئر سینٹر آف دا مائنڈ بھی کہتے ہیں. تو آپ ہمیشہ نگیٹیوٹی کو سکین کرتے رہتے ہیں، اور یہ 80% آپ بن جاتے ہیں نیگیٹو. اور جب یہ آپ کا ہیبیچول بن جاتا ہے تو یہ سب کانشیس میں بیٹھ جاتا ہے، تو پھر آپ آٹو پہ ہوتے ہیں اور ہمیشہ آپ نیگیٹیوٹی کو سکین کرتے رہتے ہیں. تو اس کے لیے جو اینٹیڈوٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ پازیٹیوٹی سکینر بنے، چیزوں میں پازیٹیوٹی کو دیکھا کرے، اور ایک ہیبیچول کو گرو کرے جس کو کہتے ہیں اپریسیشن. ٹو اپریشیٹ، آپ اپریشیٹ کریں گے تو کرٹیسزم خود بخود بیٹھے گا. آپ امپیتھیٹک بنیں گے. امپیتھیٹک مین ٹو پٹ یور لیگ ان دی شو آف ادر، کہ آپ دوسروں کے مطابق سوچنے لگے، ان سے امپتھی کریں. یہ نہ دیکھے واٹ ہی از ٹاکنگ اباؤٹ.
یہ دیکھے فرام ویئر ہی از ٹاکنگ اباؤٹ، کہاں سے وہ بات کر رہا ہے، یہ نہ دیکھے کیا بات ہو رہی. جب آپ امپتھیٹک بنیں گے، جب آپ میں آئے گا اسکیننگ پازیٹیوٹی، تو یہ ورک کرے گا ایز اینٹی ڈاٹ. اینٹی ڈاٹ مین علاج کے طور پہ یہ کام کرے گا کس کا؟ کرٹیسزم کا. اور یہی کرٹیسزم آگے بڑھتے بڑھتے ایک اور چیز کی طرف بڑھتا ہے جس کو کہتے ہیں ڈیفینسونیس. اب آپ کا پارٹنر لازمی اپنے آپ کو ڈیفینس کرے گا. کیوں؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوگا کہ لانگ ٹائم کے لیے آپ کرٹیسائز کرو گے اور وہ آگے سے برداشت کرے گا. اگر برداشت کرتا رہتا ہے تو یہ بھی ایک دن لاوا بن کے سامنے آ ہی جاتا ہے اور آپ کے لیے پرابلمس کریٹ کر دیتا ہے. تو اس کا اینٹی ڈاٹ لازمی لے، جس کا سمپل مطلب ہے کہ آپ اپریشیشن کو بڑھائیں اور آپ پازیٹیوٹی کو سکین کریں. تو یہ آپ سٹیپس اور ڈاٹس کی طرف بڑھیں گے نہیں. جتنا آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں تو یہ آپ کے لیے لانگ رن میں اوور دا انفینٹ پیریڈ آف ٹائم. میں انفینٹ کا ورڈ اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ لائف کوئی فائنائٹ گیم نہیں ہے کہ آج 2 ہفتہ، 4 مہینے یا سال. دیٹ از انفینٹ اوور دا پیریڈ آف ٹائم. اس میں ونر لوزر نہیں ہوتا، بلکہ آپ نے اس ریلیشن شپ کو آگے بڑھائے رکھنا ہوتا ہے اور اس کو جو ہے نا وہ امپروو کرنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ امپروومنٹ کے ساتھ ہی آگے بڑھے گا. اور یہ امپرومنٹ انکریمنٹل بیسس پہ لازمی ہونے چاہیے، اسمالر انکریمنٹ ہونے چاہیے اس میں ڈیلی، تاکہ اس کی نورشنگ ہو، یہ نرچر ہو. جو اس کے بعد آتا ہے کرٹیسزم اور ڈیفینسونیس کے بعد، وہ سیدھا جاتا ہے کنٹمپٹ پہ. یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈس ریسپیکٹ کرو، آپ اس لیول تک لے جاؤ کہ ریسپیکٹ ختم کر دو. کرٹیسزم کو اس انتہائی لیول پہ لے جاؤ جہاں پہ آپ کے دل میں دوسرے کے لیے رسپیکٹ نہ رہے. رسپیکٹ ایک ہیوی آسپیکٹ ہے ایز کمپیئر ٹو لو. لو نچلی کیٹیگری ہے رسپیکٹ کے مقابلے میں لو بہت لوور کیٹیگری ہے. جب آپ میں رسپیکٹ ہوگا تو لو آٹومیٹکلی آ جائے گا، لیکن اگر رسپیکٹ نہیں ہے تو جو لو آپ کا ہے وہ بھی آہستہ آہستہ واش آؤٹ ہو جائے گا. تو جب آپ چیزوں کی طرف جاتے ہو جو ڈس رسپیکٹ ہے اور جس میں آپ اس کو انوالو کرتے ہو، اس کی فیملی کو انوالو کر لیتے ہو، اس کا جو پاسٹ ہے اس کو انوالو کر لیتے ہو اور چیزوں کو اتنی بڑھاوا دے دیتے ہو کہ وہ اس کے بعد ایک گریڈ لاک بن جاتا ہے. گریڈ لاک مین وہ پھر سلوشن کی طرف نہیں جاتا اور فیزیولوجیکل جو اراؤز ہے، بندہ بہت جلدی تھک جاتا ہے، کیونکہ فائٹ اور وارز یہ بھلے انٹرنل ہو یا ایکسٹرنل، دونوں ہی صورتوں میں بندہ بہت جلد تھک جاتا ہے. کیونکہ پرپیچول جو ایک وار ہے یا پرپیچول جو ایک فائٹ ہے وہ بندے کو تھکا دیتی ہے. تو آپ ان چیزوں کی طرف نہ جاؤ جہاں انرجی کی شارٹیج ہو جاتی ہے اور ٹائم آپ کے پاس ہوتا نہیں، کیونکہ دونوں چیزیں آپ بیک وقت کھل کر رہے ہوتے ہو. نمبر 1 انرجی، نمبر 2 ٹائم. اور یہ ہمیشہ ان لڑائیوں کے بعد جو ڈس ریسپیکٹ کی ہو اس کے بعد آپ کو تکان کی طرف لے جاتی ہے. اور جو ریسرچ ہے وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ جب آپ جاتے ہو ڈس ریسپیکٹ پہ تو یہ تقریباً 80% پریڈکشن کر دیتا ہے کہ اب یہ بات جائے گی طلاق کی طرف. تو سیشن کا مقصد یہی ہوگا کہ ہم چیزوں کو کریٹیکلی دیکھیں، اس کو پاس کریں، چیزوں کو بہتری کی طرف لائیں. کیونکہ ایک ہی قانون ہے، either you grow either you decay. یا تو آپ گروتھ کرتے رہتے ہو اور یا ڈیکے آپ ختم ہو جاتے ہو.
تو اس قانون کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو گرو کرنا ہے، تو ہر چیز کے لیے ایک اینٹی ڈاٹ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے اینٹی ڈاٹ یہی ہے کہ جنٹل سپیکنگ کرے، بہت پولائٹ کرے، کیونکہ محمد رسول اللہ کی حدیث اس میں ہے کہ جس چیز میں نرمی ہوتی ہے زینہ، وہ بہت خوبصورت ہو جاتی ہے، تو یہ خوبصورتی لائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو فالو کرے، یہ ایک بہترین اینٹی ڈاٹ ہے۔ اور دوسری جو اینٹی ڈاٹ ہے وہ لسننگ ہے، کہ آپ لسن کریں۔ یہ لسننگ جو ہے یہ بہت سارے پرابلم کا ایک سلوشن ہے، اور لسننگ میں یہ ہے کہ یہ آپ نیچرلی بائی ڈیزائن اس کے لیے پیدا کیے گئے ہو تاکہ آپ چیزوں کو لسن کرو۔ رب العالمین نے آپ کو 2 کان دیے ہوئے ہیں اور زبان ایک ہی، تو اس کا مطلب ہے کہ لسن 2 ٹائمز مور۔ تو آپ جتنا لیسن کرو گے آپ کو اس میں سے اچھائیاں ڈھونڈو گے، اپریسیشن کرو گے، امپتھیٹک کرو گے، تو یہ کام جو لاسٹ ہے اس پیٹرن کا، جس کو ہم کہتے ہیں سٹون والنگ سے پہ جانے سے آپ کو روک لیتا ہے۔ سٹون والنگ کا سیدھا مقصد یہ ہے کہ آپ باتیں کریں، اگلا باتیں کرے اور آپ ٹرننگ ٹو ورڈ نہ کرے، اس کی طرف آپ مائل نہ ہو، اس کی بات کو آپ سنیں نہ، سنی کو انسنی کر دے۔ اور باتوں کو جب آپ سنتے نہیں تو جو آپ کا پارٹنر ہوتا ہے، اسپیشلی جو وومن سائیکالوجی ہے، وہ یہی ہے کہ اگلا اسے سنے، اگلا اس سے امپتھیٹک ہو، اگلا اس کو ویلیو دے، اس کی باتوں کو سنے، اس کا جو مائنڈ سائیکالوجی ہے، جو ہارڈ وائرڈ مائنڈ ہے، وہ یہی ہے کہ وہ ہمیشہ ویب میں سوچتی ہے۔ ویب میں جب بندہ سوچتا ہے وہ کبھی ڈیسیشن نہیں لے سکتا، تو اس کا ایک ہی پرپز ہوتا ہے ٹو پرپیچویٹ، ٹو کنٹینیو دا ڈسکشن۔ اس کا صرف مقصد ہوتا ہے کہ چیزوں کو ڈسکس کیا جائے، سلوشن پرووائڈر ان کی مینٹالٹی ہوتی نہیں۔ تو آپ نے ہمیشہ لسننگ کے ایک پاور کو ڈیولپ کرنا ہے، امپتھی کے ایک پاور کو ڈیولپ کرنا ہے، کیونکہ جب آپ خیر خواہی کی طرف نہیں جاؤ گے تو اینڈ آف دا ڈے آپ کا یہ جو ریلیشن شپ ہے یہ گریڈ لاک کی طرف چلا جائے گا، اور گریڈ لاک کی طرف جانے کا جب یہ آپ کے پیٹرن کا چوتھا سٹیپ ہوگا سٹون والنگ، تو اس کے بعد ریلیشن شپ دھیرے دھیرے خاتمے کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور یہ وہ سائنس ہے جس کا سیکھنا بہت ہی ضروری ہے ان دنوں میں، اسپیشلی جب ہر طرف سے اس یونٹ پہ جو ریلیشن شپ کے ایک یونٹ ہے اور جو بہت ہی مقدس یونٹ ہے، اس پہ حملے ہر طرف سے ہو رہے، تاکہ یہ یونٹ بکھر جائے اور ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھی جائے جو تباہی اور بربادی کی طرف گامزن ہو۔ تو ہمیشہ سیشن میں مقصد یہی ہوگا کہ ہم جائیں سلوشنز کی طرف، ہم جائیں اینٹی ڈاٹس کی طرف، ہم جائیں ان چیزوں کو کم از کم پہ لانے کی طرف، اور زیادہ سے زیادہ اویئرنیس آپ کی طرف آئے، تاکہ اویئرنیس از دا فرسٹ سٹیپ ٹو ریزسٹنس، تاکہ آپ ریزسٹ کریں ان باتوں کو جو نہ صرف آپ کو لے جاتی ایک تنگلی کی طرف، بلکہ اس سے واپسی کا راستہ بھی نہیں ہوتا۔